محترم سامعین گرامی، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ بڑے فضائل و مناقب والا ہے۔ اس مہینے کی بڑی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ جو خیر کا طلبگار ہے، بھلائی چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اقبل، وہ آگے بڑھے، توجہ کرے، محنت کرے، اور جو برائیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہا ہے، اکثر وہ رک جائے، باز آ جائے۔ یہ رمضان المبارک میں اعلان ہوتا ہے، گویا کہ لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ یہ دن، یہ مہینہ، یہ عام نہیں ہے، یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ آخرت بنانے کا، سنوارنے کا مہینہ ہے، یہ گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، بڑی اس کی شان ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے اگر کوئی سمجھے۔ اور اس رمضان میں جو سب سے اہم عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ رمضان اور روزہ لازم ملزوم۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس رمضان کے مہینے میں موجود ہو، حاضر ہو، تندرست ہو، بیمار نہ ہو، سفر پر نہ ہو، میں کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور یہ روزے فرض ہیں ہر مسلمان پر، اس پر یہ لازم ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، نماز، زکوٰۃ، حج، توحید، ان کے ساتھ 5واں روزہ ہے۔ تو یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بغیر اسلام کی عمارت یہ مکمل نہیں ہوتی۔ آدمی کا اسلام یہ مکمل نہیں ہوتا۔ آدمی کا ایمان اور اسلام قابل اعتبار نہیں ہے جب تک ان 5 اراکین کو، ارکان کو وہ پورا نہیں کرتا۔ نماز ہر روز 5 مرتبہ،
روزہ سال میں ایک مہینہ، زکوٰۃ سال میں ایک بار، وہ بھی نصاب پورا ہونے کے بعد، حج زندگی میں ایک بار، وہ بھی صاحب استطاعت لوگوں کے لیے، اور ایمان، توحید، اللہ پر ایمان، یہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، بخاری مسلم کی روایت، میں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ تو زندگی کی کامیابی کی ضمانت، آخرت کی کامیابی کی ضمانت، یہ اسلام ہے۔ اسلام کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کا کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی محنت، کوئی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر نیکی نیکی ہے۔ تو اسلام یہ کامیابی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے غصے اور غضب سے بچنے کے لیے، اسلام، مسلمان ہونا، صاحب ایمان ہونا، یہ لازمی ہے۔ اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک روزہ ہے۔ تو روزہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل وہ تو یہ تھا کہ وہ عام دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی یہ روزہ رکھا کرتے، اس کے وہ اپنی زندگی کا معمول انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں، روزانہ، رمضان کے علاوہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا کہ یہ روزانہ روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے۔ صوم الدہر، زمانے بھر کا روزہ، مسلسل روزہ، میں کہ یہ درست نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے، جوانی دی ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت، اس کو مستقل روزانہ کے روٹین کے ساتھ اس کو اپناؤں۔ میں کہ نہیں، انسان کے اوپر اور بھی حقوق ہیں، اور بھی ذمہ داریاں ہیں، تو سب کو پورا کرنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، بہت ہے، ہر مہینے رمضان کے علاوہ 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ کافی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کچھ زیادہ کریں، کچھ زیادہ کریں۔ آپ نے 10 روزوں کی اجازت دی کہ 10 رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا کچھ زیادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، زیادہ کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، 1 دن ناگا کر لیا کرو، مہینے میں 15 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کچھ اور زیادہ کریں، مجھے بہت شوق ہے روزے رکھنے کا۔ فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی روزہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی عبادت ہے روزہ، جو رمضان میں ہمارے لیے رکھنا مشکل ہے، گرمیاں تو گرمیاں، سردیوں میں مشکل ہے، عام سادہ موسم میں بھی مشکل ہے۔
کتنی بڑی یہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے ایک نبی داؤد علیہ السلام جو صرف نبی نہیں تھے، وقت کے حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، وہ فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناگا کرتے تھے، اور یہ روزہ رکھنے کا بہترین سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس سے آگے مزید فرمایا کہ وہ درست نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی کو شوق ہو تو وہ ایک دن روزہ ایک دن ناگا، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے صحابی کو یہ نصیحت فرمائی، تو یہ روزے کی وہ اہمیت سمجھتے تھے، اس کے فوائد سے آگاہ تھے، اس کے اجر و ثواب کو جانتے تھے، اس لیے وہ رمضان تو رمضان، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً روزہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اس کے بے شمار جسمانی اور روحانی فوائد ہیں، اثرات ہیں۔ تو نفلی روزے بھی اللہ توفیق دے کوئی رکھے تو بڑی قسمت کی بات ہے، لیکن کم از کم جو فرضی روزے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، یہ تو ہر ایک کو، ہر مسلمان کو یہ رکھنے لازمی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، میں جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازہ مختلف وہ عمل والوں کے لیے، نیکیوں والوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ نماز والوں کا دروازہ ہے، یہ صدقہ خیرات والوں کا دروازہ ہے، اس طرح مختلف دروازوں کے نام رکھے گئے۔ تو فرمایا کہ ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ وہ باب الریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ روزے کی کتنی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اجر و ثواب ہے، کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزہ داروں کے لیے، روزہ رکھنے والوں کے لیے، روزے کی پابندی کرنے والوں کے لیے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہے، ایمان کی حالت میں روزہ رکھتا ہے، صحیح ایمان کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، واحتسابا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کے لیے روزہ رکھتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری کے جذبے سے روزہ رکھتا ہے۔ تو جو آدمی رمضان کے یہ روزے رکھتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت، آپ نے مختلف اعمال ذکر کیے جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ان کے اندر آپ نے فرمایا وَرَمَضَانُ إِلَىٰ رَمَضَانَ کَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ روزے کی اہمیت ہے، روزے کی فضیلت ہے، اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو شوق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کرانے کے لیے
جنت کے باب الریان میں سے داخل ہونے کے لیے سال بھر کے، زندگی بھر کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے آدمی کو روزے کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ رمضان کی سب سے اہم عبادت ہے اور اسلام کی بہت بڑی عبادت ہے، جو سارا سال نفل کی صورت میں بھی موجود رہتی ہے۔ تو روزہ اپنے اندر بڑے فوائد، اس کے اندر بڑی حکمتیں، اجر و ثواب کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے، یہ تو اس کا ایک روحانی فائدہ ہے۔ ظاہری اس کے بھی فوائد ہیں، جسمانی فوائد بھی ہیں، انسان کی طبیعت پر، انسان کے کردار پر، انسان کے اخلاق پر، انسان کی عادات پر، انسان کی زندگی پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور ڈاکٹر بھی اس تحقیق کو پہنچ کے ہیں کہ یہ کھانے پینے کی جو احتیاط ہے، کھانے پینے سے جو رکنا ہے، یہ بہت زیادہ بیماریوں کا علاج ہے، بیماریوں کا روک تھام کا ذریعہ ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یہ جسمانی اس کے فوائد ہیں۔ انسان کی اندرونی جو حالت ہے، کیفیت ہے، اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب روزے کا ذکر کیا تو ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر، کیونکہ ایک مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جس کے لیے اللہ آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے، ورنہ طبیعت جو ہے اس طرف وہ مائل نہیں ہوتی۔ آدمی کا دل نہیں چاہتا بھوکا رہنے کو، کھانے پینے کو چھوڑنے کو۔ رمضان کے اندر بھی مشکل ہے، رمضان کے علاوہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ اگر آدمی کا وہ ایک دو روزے رہ جائیں کسی وجہ سے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بعد میں وہ کیسے رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ روزے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کیونکہ طبیعتوں کے لیے بوجھل ہے، مشکل ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کر دی، فوائد بیان کر دیے تاکہ رکھنا آسان ہو جائے، طبیعت جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو جائے۔ میں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور یہ کوئی چھوٹا فائدہ نہیں ہے، ساری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، ساری عبادات کا نچوڑ ہے کہ آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، برائی سے نفرت پیدا ہو جائے۔ برائی سے بندہ اسی وقت رکتا ہے جب اس کے اندر برائی کی نفرت پیدا ہو، برائی کی طرف طبیعت میلان نہ کرے، اور اگر کبھی برائی کا خیال بھی آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے، اس کے غضب اور اس کے عذاب کا تصور دل میں آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اس کے دل میں آ جائے۔ یہ تقویٰ ہے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، پھونک پھونک کر قدم رکھنا، ایک ایک کام کرنے سے پہلے سوچنا کہ اس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ناراض تو نہیں ہوتے۔ یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے بہترین عبادت، بہترین عمل یہ روزہ ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ذات نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں اسی ذات نے بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ خود بخود اپنے آپ روزے کے اگر صحیح تقاضے پورے کیے جائیں اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں پاکیزگی آتی ہے، خیالات میں پاکیزگی آتی ہے، اخلاق میں پاکیزگی آتی ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ وہ روزے کے مقاصد کو، اس کے آداب کو، اس کی شرائط کو، اس کا خیال رکھا جائے گا، اتنا زیادہ اس کے اثرات انسانی طبیعت پر، انسانی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ یہ روزہ ہماری تربیت کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے اور معافی کے لیے،
ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے دور کرنے کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کو روزہ سمجھ کر رکھے، روزے کی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال رکھے. اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ. فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر جھوٹ سے نہ رکے، غلط کاموں سے نہ رکے، روزے کو روزہ نہ سمجھے، روزے کے تقاضے پورے نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوک کے اور سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. یعنی جو آدمی روزے کو روزہ نہیں سمجھتا، روزے کے آداب کا خیال نہیں رکھتا، روزے کی شرائط کی پابندی نہیں کرتا، میں اس کو سوائے بھوک کے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو روزے کے بھرپور پورے فائدے اٹھانے کے لیے ہمیں اس کے آداب، اس کی شرائط، اس کے تقاضے، ان کا بھی خیال رکھنا ہو. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت، الصوم جنۃ، کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال ہتھیار ہے جو جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے. کوئی تیر وغیرہ آئے، تلوار کا وار ہو، اس کے آگے اس کو کر دیتے ہیں. وہ انسانی جسم کو بچاتی ہے دشمن کے حملے سے. تو فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں جہنم سے بھی بچائے گا اور گناہوں سے بھی بچائے گا. تو فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو اور تمہارے ساتھ کوئی آدمی الجھنے کی کوشش کرے، لڑائی جھگڑے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کی کوشش کرے، تو اس روزے کو ڈھال بناؤ. اپنے روزے کو یاد کر کے اس کو کہو کہ میرا روزہ ہے، میں روزے سے ہوں، میں روزے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جس طرح تم برتاؤ کر رہے ہو یہ نہیں کر سکتا. میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دے سکتا، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا. تو یہ فرمایا کہ اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرو، یعنی اپنے آپ کو روکو. روزے کا معنی ہے روکنا ہے، اپنے آپ کو روکو. تو تھوڑا سا آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طبیعت بنا دیتے ہیں، اس کی پوری زندگی کا معمول بن جاتا ہے. تو گویا کہ یہ روزہ جو ہے ایک دوائی ہے، ایک علاج ہے، ایک ہتھیار ہے اپنے آپ کی تربیت کرنے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس روزے کو روزہ سمجھ کر اور اس کے جو تقاضے ہیں، جو شرائط ہیں، آداب ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شوق ذوق کے ساتھ اس رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.